9 مئی بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب شرپسندوں نے فساد اور جلاؤ گھراؤ کی ساری حدیں پار کر کے وطن عزیز کی سلامتی اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پاک آرمی کی تنصیبات پر شرپسندوں کی جانب سے حملے ہوں یا جناح ہاؤس لاہور میں بلوائیوں کی جانب سے حملہ، ملک میں خانہ جنگی کی ناکام کوشش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ جناح ہاؤس ایک سوچ تھی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یہ جو گھر ہے، جو ان کے یہ چیزیں یہاں پہ جلائی گئی ہیں، صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ ہماری قوم کی سوچ نہیں ہے۔ یہ ٹولہ بھر لوگ جو ہیں، جو انتشار چاہتے ہیں، جو اپنی مفاد چاہتے ہیں، اپنی انفرادی سوچ رکھنے والے، یہ ان کی ایک حرکت ہے۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 198 مقامات پر احتجاج اور روڈ بلاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان پشاور اسٹیشن کی تاریخی عمارت کو نظر آتش کیا گیا، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کروڑوں مالیت کے نقصانات شرپسندوں کی جانب سے کیے گئے۔ مارکونی جو ریڈیو جس نے ایجاد کیا تھا، وہ خود یہاں پہ آ کے اور 1935 میں یہ ریڈیو اسٹیشن یہاں پہ انسٹال کر کے گیا تھا، اور ان ظالموں نے سیکنڈوں میں جو ہے اس کو نظر آتش کر دیا۔ یہ ظلم جو ہے کبھی یہ ہمارا صوبہ نہیں بھولے گی۔ ان لوگوں نے لوٹ مار بھی کیا، توڑ پھوڑ بھی کی، اور پھر اس کو جو ہے نا آگ لگا دیا، اور یہ 4 منزلہ عمارت جو ہے نا اس میں جتنی بھی چیزیں تھی وہ تباہ و برباد کر دیے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں صوبائی حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف بروقت اقدامات اٹھائے اور مظاہرین کے خلاف کارروائیوں کا بلا تفریق آغاز کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی قیادت میں صوبائی حکومت پاک فوج کے تنصیبات، سرکاری املاک کو نقصان اور شہدائے پاکستان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ یہ وہ انسان تھا جس کو مخالف نے سراہا اور کہا ایسا سپاہی ہم نے نہیں دیکھا۔ 3 دن بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے وہ جنگ اپنے اس وطن عزیز کے لیے لڑتا رہا۔ آج میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے یہاں پہ آیا ہوں، یہ ان کے بھائی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم یہ کھڑے ہو کے میں نے یہ بات ان سے کی ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں کہ جو حرکت 9 مئی کو ان کے مجسمے کے ساتھ PRC کے گیٹ کے باہر ہوئی، یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ زیادتی، یہ بربریت، یہ نفرت پتہ نہیں کہاں سے ہماری قوم کے ذہنوں میں آ گئی ہے۔ ان شہیدوں کی وجہ سے آج ہماری ملک کی سلامتی، آج ہمارا ملک کا بقا جو ہے، یہی خون ہے، یہی جذبہ ہے، یہی شہادتیں ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل سانحہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے خلاف ایک توانا آواز بن کر ابھرے، جس کی ایک واضح مثال ریڈیو پاکستان پشاور اسٹیشن حملے میں زخمی ہونے والے ملازمین کو فوری اپنی گاڑی میں سوار کر کے ہسپتال پہنچانا اور ان کی دادرسی شامل ہے۔ تو یہ عبداللہ صاحب ہمارے LDC جو تیسری چھت کے اوپر اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے چھلانگ ماری تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ بازو ان کا ٹوٹ گیا۔ کس طریقے سے انہوں نے یہ بربریت اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ حرکتیں یہاں پہ کی ہیں۔ محمد نصیر صاحب ہمارے بھائی، تو یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن جو ہے ریڈیو پاکستان کے یہاں پہ انچارج تھے، اور آگ بجھانے کے لیے ان کے ہاتھ جو ہیں دونوں جل گئے ہیں۔ نیچے سے آگ بڑا پھوٹی تو ہم نے کافی لوگوں کو بھی ادھر سے نکالا، اور ہم خود جب نکل رہے تھے تو میرے اس میں یہ ہاتھ جلے تھے، جس کے لیے ہمارے پروونشل منسٹر صاحب یہاں پہ آئے اور انہوں نے اسپیشل
ہمیں پھر یہاں سے CMH لے گئے اور ہمارا کافی خیال بھی رکھا، ہمارا علاج بھی کروایا۔ عام عوام جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنی قابل فخر افواج سمیت شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں، آج بلا شبہ چند شرپسندوں کی اس مذموم حرکات سے یہ شرپسند نہ صرف پاکستان کے مجرم ہے بلکہ عام شہریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے بھی ذمہ دار ہیں۔